الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه المعاوية مني وأنا من المعاوية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مختصراً گفتگو کی تھی، اور آج کے جمعہ کی وہ پچھلے جمعہ کی تقریر تمہید تھی، جس میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا تھا کہ اس خاندان کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ان کے یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابیہ ہیں، بھائی بھی صحابی ہیں، بہن صرف صحابیہ نہیں، نبی کی بیوی ہیں۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 18 مارچ کو 22 رجب ہے، اور 22 رجب اس عظیم انسان کا یوم وفات ہے جنہیں دنیا فاتح عرب و عجم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ صحابہ جن کے متعلق اپنی زبانوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ایمان کے اعتبار سے نازک شخصیت ہے کہ ان کی توہین خدا نہ خواستہ انسان کو کفر تک نہ لے جائے۔ یہ بات عموماً کی جاتی ہے کہ صحابہ پہ تنقید کرنا، انہیں برا کہنا، اس سے آدمی کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں اس علمی بحث میں نہیں پڑتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ برا کہنے سے یہ نقصان ہوگا کہ آگے چل کے کافر ہونے کا خطرہ ہے، کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ ان حضرات کا تعلق اور نسبت بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ہو کہ آپ نے فرمایا دعولی اصحابی و اسحاری، کہ میری وجہ سے میرے سسرالی اور میرے صحابہ کا خیال کرو، اور جو سسرالی ہوں صحابہ ہوں ان کا خیال زیادہ کرنا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سسرالی ہیں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں لیلا۔ حضرت معاویہ کی ایک بہن ہے میمونہ، ان کے ہاں بیٹی ہے لیلا۔ یہ لیلا حضرت حسین کی بیوی ہیں، اور اسی لیلا سے علی اکبر پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں۔
اس لحاظ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے رشتے میں ماموں لگے، اتنا قریبی رشتہ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کبھی بھی تاریخ کے تناظر میں نہ پرکھنا۔ تاریخ میں ہر رتب و یابس جمع کر دیا جاتا ہے، اور ہر معتبر غیر معتبر باتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس لوہا ہو، ٹین ڈبے ہو، کباڑ ہو، دو یہ میں نے اپنے گھر سے کھڑکیاں اتاری ہیں لوہے کے، اس میں جناب یہ گرل ہے، اس کو ذرا تول دو۔ آپ یہ سارا ملبہ اور یہ کباڑ لے کر سونار کے پاس جب جائیں تو وہ تو پہلے آپ کی شکل دیکھے گا اور کہے گا لگتا ہے بہت ہی عقل مند ہو۔ او اللہ کے بندے، اس ترازو کے اندر سونا تلتا ہے، لوہا نہیں تلتا۔ ہر ترازو کے، ہر چیز کے تلنے کے پیمانے الگ ہیں۔ اسی طرح آپ 1 تولہ 2 تولہ سونا لے گئے اور شیرشاہ میں پہنچے، کباڑی مارکیٹ میں اس کو کہا یار ذرا مجھے یہ تول کے دے دے، وہ آپ کو دیکھ کے کہے گا کہ تیرے عقل لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سونا تلنے کی جگہ یہ ترازو نہیں، سونار کے پاس جاؤ۔ یاد رکھو صحابہ کو پرکھنے کا ترازو وہ تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو پرکھنے کا ترازو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بے وقوف ہے کیوں صحابہ کی سیرت کو وہ تاریخ کے ترازو میں پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ترازو ہی نہیں بلکہ صحابہ کے پرکھنے کا ترازو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے مقابلے میں جب خبر واحد صحیح روایت جب آتی ہے تو آپ یہ بات جانتے ہیں، ایک اصول ہے کہ دونوں میں تطبیق دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں تو قرآن کو لیں گے، خبر واحد حدیث کو پھر چھوڑیں گے۔ جب قرآن کے مقابلے میں تطبیق نہ ہونے والی خبر واحد روایت و حدیث اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے دنیا سبائیت کے پرخچے اڑائے ہیں، انہوں نے دنیا کفر کو دن میں تارے دکھائے ہیں، اس لیے نقصان کفر کو زیادہ دیا ہے، 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، اس لیے کفر کے دلوں میں پیٹ میں مروڑ بہت ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر ایک نے جس کے دل میں معاویہ کا بغض تھا کیا سے کیا لکھا، لیکن ہم نے معاویہ کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھنا، قرآن کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ جیسا کہ ایک کہنے لگا حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح روایت کوئی نہیں، ساری ضعیف ہیں، بلکہ کہتے ہیں موضوع ہیں اور یہ ہیں۔ میں نے کہا اس بحث میں نہیں پڑتا کہ حسن ہے یا نہیں، حدیث حسن کا درجہ کیا ہے وہ تجھے نہیں پتا، اور پھر ضعیف جو فضائل میں چلتی ہے وہ شاید تجھے یہ مسئلہ نہیں پتا۔ صحیح روایت بھی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں اور بھی جگہ ہیں، لیکن چل اگر تو کہتا ہے کہ جناب حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، قرآن بھی صحیح نہیں ہے، کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا معاویہ نبی کے صحابی ہیں، جب وہ نبی کے صحابی ہیں 1100 آیات صحابہ کی شان میں آئی ہیں، 1100 سے زیادہ آیات ان کی شان میں، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے کالی کملی والے کو دیکھا ہے، جن صحابہ نے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے، تو صحابہ کی شان میں جو روایت آیات ہیں اس میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں۔ کون معاویہ؟ اولئک حزب اللہ میں داخل وہ معاویہ، اولئک هم المؤمنون حقا میں شامل وہ معاویہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی آیت کے اندر شامل وہ معاویہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان میں شامل وہ معاویہ، اولئک حزب اللہ میں شامل وہ معاویہ، اولئک هم المؤمنون حقا میں شامل وہ معاویہ، اولئک هم الراشدون میں شامل وہ معاویہ، اولئک هم الفائزون میں شامل اس میں بھی معاویہ۔ قرآن کریم
کریم کی 1100 سے زائد آیات جو صحابہ کی شان میں آئے اس میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے. اتنا عزتوں والا انسان، اتنا بلندی والا، جس نے نبی کا چہرہ دیکھا اسے معاویہ کہتے ہیں، جس نے پیغمبر کی زلفیں دیکھی اسے معاویہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبر کا وضو کروایا اسے معاویہ کہتے ہیں، جس نے قرآن کی کتابت کی اسے معاویہ کہتے ہیں. پیغمبر 165 خطوط بادشاہوں کو لکھوائیں اور جس میں 130 خطوط لکھنے والا اسے معاویہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبر کے وضو کا پانی بھر کے پیغمبر کو وضو کراتا ہو اور جب وضو کر کے پیغمبر فارغ ہو تو پیغمبر معاویہ کو اشارہ کر کے کہیں معاویہ دیکھ اگر اللہ تجھے حکومت دے تو تو نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جس کی خلافت کی پیشن گوئیاں پیغمبر پہلے کریں وہ معاویہ، اور جو پیغمبر کے ساتھ سفر کرے معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہو اتنا قریب رہنے والا اس کو کہتے ہیں معاویہ. جس کو پیغمبر دعائیں دے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب وہ معاویہ. جس کے بارے میں پیغمبر فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اس کو کہتے ہیں معاویہ. کون معاویہ؟ تمہیں شاید معاویہ کی عظمتوں کا پتہ نہیں. تاریخ مدینہ دمشق میں روایت موجود ہے، یہ روایت تو پڑھی جاتی ہے الحسین منی وانا من الحسین، لیکن تاریخ دمشق میں یہ روایت بھی ہے المعاویہ منی وانا من المعاویہ، معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں. کون معاویہ؟ جس کے بارے میں پہلے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ معاویہ وہ انسان ہے کہ تاریخ دمشق میں یہ روایت نہیں بلکہ یہ الثواب للسنہ میں اور الخلال میں ہے. تاریخ مدینہ دمشق میں یہ والی روایت ہے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں. اپنی بہن ام حبیبہ کی گود میں حضرت معاویہ سر رکھ کے لیٹے ہیں. میرے پیغمبر آئے، فرمایا ام حبیبہ تمہیں اپنے بھائی سے بہت محبت ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے بہت محبت ہے. فرمایا معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، معاویہ سے میکائیل اور جبرائیل بھی محبت کرتا ہے. اور فرمایا واللہ اشد حبا لمعاویہ من جبرائیل و میکائیل، اور یقین کر خدا کی قسم مجھے جبرائیل اور میکائیل سے زیادہ معاویہ سے محبت ہے. یہ ہے وہ معاویہ. کون معاویہ؟ جس نے پیغمبر کے حکم پر یہی والا قرآن لکھا ہے، یہ کاتب وحی، اس کو کہتے ہیں معاویہ. اور جو پیغمبر کا خادم ہو یہ ہے معاویہ. جو 64 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کر کے دکھائے اسے معاویہ کہتے ہیں. کون معاویہ؟ اور جو مدینہ منورہ جو ہیڈ کوارٹر مسلمانوں کا، حضرت معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں. یہ انطاکیہ کے علاقے، افریقہ کے علاقے، ترکستان کے علاقے، آذربائیجان کے علاقے، افغانستان کے علاقے، مکران کے علاقے، ملتان کے علاقے، پشاور کے علاقے، سوابی کے علاقے، جس کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون کر اسلام کا جس نے کلمہ بلند کیا اسے معاویہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کو پیغمبر نے دعائیں دی ہو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کا والد بھی صحابی ہو، والدہ بھی صحابیہ ہو، بہن ام المومنین ہو، بھائی بھی صحابی ہو، جو خود بھی صحابی ہو، اسے معاویہ کہتے ہیں. بخاری شریف میں ہے حضرت معاویہ فرماتے ہیں مروہ کے مقام پر میں نے نبی کے بال پیکان آلے سے کاٹے. اب نبی کے مروہ کے مقام پر عمرے کے بعد بال کاٹنے والا معاویہ، پھر ان بالوں کو میرے پیغمبر کے ناخون مبارک کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنے والا معاویہ. اور جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کرے کہ میں جب قبر میں اتار دو تو میرے چہرے پر پیغمبر کے بال رکھ دینا، میرے چہرے پر پیغمبر کے ناخون رکھ دینا. شاید اسی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دے. یہ چاہنے والا معاویہ کون ہے؟ معاویہ. اور جو وہ آسمانوں کی ایک بلندی کا نام معاویہ، آسمان کے ستارے کا نام معاویہ، چاند کی ایک منزل کا نام معاویہ، زمین میں مضبوطی سے دھسے ہوئے پتھر کا نام معاویہ، جو راستہ دکھانے والا راستے کے پتھر ہوں اسے معاویہ کہتے ہیں. اور شیر کی للکار کو معاویہ کہتے ہیں. دو پہلوان آپس میں پنجہ لڑائیں اور جو پنجے کو موڑ دے عرب کے پہلوان کو معاویہ کہتے ہیں. آسمان کے ایک تارے کو معاویہ کہتے ہیں. آواز دے کر لوگوں کو جہاد پہ بلانے والے کو معاویہ کہتے ہیں. یہ وہ معاویہ ہے جس کی شان، جس کی عظمت، جس کی بلندی اتنی عظیم ہے کہ اس کے نام پر تقیہ
نہیں ہو سکتا جس نے بحر و بر کے اندر اپنی فوجوں کو گزارا ہو۔ اور میرے نبی فرما دیں جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے کتنا ہی پیارا وہ لشکر ہے، اس کا امیر کتنا پیارا ہے، اور قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا سب سے پہلے بیری بیڑا تیار کر کے وہ حضرت معاویہ ہیں، سب سے پہلے سمندروں کو چیرنے والا وہ معاویہ ہے، افریقہ کے جنگلات کی کٹائی کروا کر اس کے درختوں سے کشتیاں بنا کر اسلام کے پھریرے لہرانے والا وہ معاویہ ہے، جس کو پیغمبر دعائیں دے وہ معاویہ ہے، جس کے نام پر تقیہ نہیں ہو سکتا وہ معاویہ ہے، جو صحابہ کا دروازہ ہے وہ معاویہ ہے، جو دنیا کے اندر حکمرانی کرے وہ معاویہ ہے، یہ وہ معاویہ ہے جو کافروں پہ حاویہ ہے، وہ معاویہ ہے جو باروں بر پہ چھایا ہے، وہ معاویہ ہے جو منافقوں پہ حاویہ ہے، وہ معاویہ ہے، اور جس کو پیغمبر مسکرا کر دیکھے وہ معاویہ ہے۔ کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اتنی عظیم شان نبی کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو، میرے پیغمبر کے جسم اتھر کے ساتھ جسم لگ جائے جہنم میں جائے گا؟ جس دسترخوان سے نبی ہاتھ پہنچ لیں اسے حضرت انس جلتے تندور میں ڈالتے ہیں تو دسترخوان نہیں جلتا کہ اس پر میرے نبی کے ہاتھ لگیں۔ سفر فرما رہے نبی کے ساتھ، پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے لگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا پیٹ۔ فرمایا اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ نبی نے جس کے پیٹ میں علم کی دعا دی ہو، ایک کہنے لگا علم کیا پیٹ میں ہوتا ہے؟ علم تو پیٹ میں نہیں ہوتا، وہ تو آدمی دماغ میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے، دعائی صحیح نہیں، پتہ چلتا ہے موضوع روایت ہے، روایت ہی صحیح نہیں۔ میں نے کہا تو جو کہتے ہیں ہم تجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، تیرا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے؟ کہتے دماغ سوچتا ہے۔ میں نے کہا جب یہ محاورہ یہاں چلتا ہے تو عرب میں وہ بھی چلتا تھا، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ میں نے کہا اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو بہار الانوار اٹھاؤ اور پھر ان کی کتاب ہے بہار الانوار کی جلد 10 ہے، صفحہ اس کے اندر 32 ہے، اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے خود۔ اور کیا لکھا ہے کہ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 32 میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا بیٹا میں تمہاری شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا رائے دیتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان باقی تو ٹھیک ہے لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے۔ پتہ ہے جب فاطمہ نے یہ فرمایا کہ علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے تو بہار الانوار شیعہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب نبی نے فرمایا، جب فاطمہ نے فرمایا کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے تو نبی نے آگے سے جواب کیا دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی لخت جگر فاطمہ کو نبی نے جواب دیا۔ جب فاطمہ نے فرمایا کہ علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے تو نبی نے فرمایا اما علمتی انہ قد ملأ علما، اما علمتی انہ قد ملأ علما، فاطمہ تجھے پتہ ہے علی کے اس پیٹ میں اللہ نے علم رکھا ہوا ہے۔ جب علی کے پیٹ میں علم ہو سکتا ہے تو معاویہ کے پیٹ میں علم کی دعا نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے وہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے علم جتنا لیا جائے آدمی سیر نہیں ہوتا، پیٹ بھرتا۔ یہ جو بات کی جاتی ہے معاویہ کو نبی نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرا جائے، تیرا شکم نہ بھرا جائے، ادھر نبی معاویہ کے پیٹ میں علم کی دعا دے رہے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو ملاؤ تو پتہ چلتا ہے نبی معاویہ کو علم کی دعا دے رہے ہیں، معاویہ تیرے پیٹ میں علم آتا رہے اور تیرا شکم نہ بھرے تاکہ تو ساری زندگی علم حاصل کرتا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان کے نام کے متعلق بھی دوسرے تو ہیں ہی ہیں، بعض بدبخت یہ حنیف قریشی جیسے
یا وہ جو ہندوستان سے وہ جو لال لال پگڑی والا کیا نام تھا، اجمیر شریف کا نام لینے کا دھوکہ دیتے ہیں بزرگوں کے نام پر، اور حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں ہندوستان سے آ کر یہاں۔ تمہیں کیا پتا معاویہ کی عظمت کا؟ معاویہ اتنا عظیم ہے کہ علی کے بیٹے دونوں بڑھ کے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ چھوڑو تاریخی روایات، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، تمہیں میں بتاتا ہوں، کوئی بحث کرے اس کو کہو مجھے نہیں پتا، مجھے کتابوں کا نہیں پتا، اصول نہیں پتا، تاریخ کا اصول کیا ہے، فقہ کا کیا اصول ہے، روایتیں لینے کا کیا اصول ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے میں ابھی پڑھوں، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے جنہوں نے معاویہ کو اپنی زندگی میں دیکھا، اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ حسن حسین ہمارے امام ہیں، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارا نور عین ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا ایتقان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حسن و حسین علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، نبی کے نواسے، خدا کی قسم اگر معاویہ کو غلط سمجھتے کبھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ حسن و حسین نے بیعت کر کے ایسی مہر لگائی ہے حضرت معاویہ کی عدالت و انصاف و تقوی و پرہیزگاری و علم و تفقہ اور صحابیت پر کہ اس مہر کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ اتنی تیز تلوار لٹکی ہوئی ہے دشمنان معاویہ پر، تو پھر بیعت کیوں کی؟ پھر یوں کیوں کیا؟ اب پھر کہانیاں بنائی جاتی ہیں، او جی نہیں کرتے تو پھر یوں ہو جاتا، حکومت ان کی ہو جاتی، حکومت تھی پھر مروا دی۔ ابے وہ موت سے ڈرتے تھے اہل بیت؟ جس کو غلط سمجھا، حضرت حسین نے اس یزید کے مقابلے میں آ کر اپنا گھرانہ کٹایا ہے لیکن بیعت نہیں کی، اور بتایا ہے جس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہم جان دیں گے لیکن نہیں کریں گے بیعت، اور جس کو اچھا سمجھتے ہیں دونوں بھائی بڑھ کر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ معیار، دوسری طرف یوں۔ یہ حضرات حسنین کی بھی توہین ہے اس طرح۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت معاویہ، اس نام سے بھی بعضوں کو تکلیف ہے، جیسے پنڈی کا حنیف قریشی ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے تیسرے ادھر ادھر، اس کی کھچائی خود بریلوی مسلک کے عالم دین خادم حسین رضوی نے کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ کتنی خطرناک ہو، در در کتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہے پھر اس کام میں، پہن دی سری تے امی دی سری، وہ تو پھر، لیکن کام کیا ہے بندے نے۔ الیاس قادری صاحب نے اپنے نواسے یا پوتے کا نام ابو الحسین معاویہ رکھا تو بہت سے لوگوں کو پیٹ میں مروڑ ہوا، الیاس قادری صاحب کے بھی خلاف ہوئے۔ میں اس نام رکھنے پر انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور بریلوی مسلک والوں سے کہتا ہوں تم یہ نام رکھا کرو تاکہ تمہاری صفوں میں جو منافق ہیں وہ بھی ابھر کے سامنے آ جائیں۔ کون ہے کہ جس نے رفض کا لبادہ اوڑھا ہے اور چادر اوڑھ کر تمہاری صفوں میں گھسے ہیں؟ یہ معاویہ ایک وہ کسوٹی ہے جس پر تکیہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو میں نے شعر پڑھا، ادب سے نام نہ لے جو معاویہ کا، وہ نفس زکیہ ہو نہیں سکتا، نام تو لے لے گا ابو بکر و عمر کا فریب سے، پر نام معاویہ سے تکیہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو پیٹ میں مروڑ، معاویہ کہ یہ ہے وہ ہے، اور ظالم۔ ٹھیک ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی چپ کلش ہوئی، ایک اختلاف ہوا، اور اختلاف ہوتا ہے، لیکن باپ اور چچا کی لڑائی اگر ہو یا آپس میں اختلاف ہو، توجہ کر، اب یہ بچہ اٹھ کے اپنے باپ کے لیے چچا کے منہ پہ تھپڑ مارے یا چچا کو گالیاں دے، آپ میں سے کوئی اس بچے کی تعریف کرے گا؟ لیکن وہ بچہ خاموش رہے
اور کہیں جی باپ ہے چچا ہے دونوں بھائی ہیں آپس میں معاملات ہیں، میں چچا کے ساتھ بدتمیزی کروں تب بھی گناہگار ہوں، اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کروں تب بھی گناہگار ہوں۔ اب یہ اگر خاموش ہے ان معاملات میں نہیں پڑتا، ہر ایک کہتا ہے بندہ بڑا اخلاق ہے، بچے کی تربیت باپ نے بڑی پیاری کی ہے۔ یار تربیت کا انداز دیکھو، آپس میں چچا اور اس کے والد آپس میں مقابلہ ہے، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس نے چوں تک نہیں کیا ہے۔ علی اور معاویہ میں اگر اختلاف تھوڑی دن کے لیے کسی بات پر ہوا اور بعد میں وہ صلح بھی ہو گئی، جب علی معاویہ سے صلح کر رہے ہیں اور ایک بات پر طے ہو رہے ہیں، تمہیں کیوں آج تک پیٹ میں مروڑ ہے؟ تم اس اختلاف کی بات تو کرتے ہو، صلح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں ان کے بیٹے نے جو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو حضرت معاویہ کی اس بیعت جو حضرت حسن و حسین نے کی ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو اختلاف کی بات کرے، صلح کی باتیں نہ کرے، اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں، اس سے بڑا فرقہ واریت پھیلانے والا کوئی نہیں۔ آخر میں تو حضرت علی بھی صلح کرنے پہ آئے نا، باتیں طے ہوئی، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں ہم نے چپ رہنا ہے، ہم نے تھوڑی اپنی آخرت خراب کرنی ہے۔ وہ اونچے درجے کے لوگ تھے اور اختلاف کے باوجود بھی صحابیت سے نہیں نکلتا۔ وقت نبی ہے موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے ہیں اور جب وہاں گئے پیچھے جانور کی پوجا شروع ہو گئی، سامری نے بچڑا بنایا، بے وقوف قوم کالے کپڑے پہن کے آ کر اس سامری کے بنائے ہوئے جانور کی پوجا کرتی ہے، اس کے نیچے سے جاتی ہے، اس کے آگے چاولوں کا تھال رکھتی ہے، کبھی عورتیں اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے پیٹ پہ مارتی ہیں۔ مولا بنا دیا، جانور کو مولا بنا دیا۔ اب حضرت ہارون نے منع کیا لیکن قوم نہیں مانی، ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے 40 دن کے بعد آئے، قوم کو دیکھا کہ جانور کو مولا کہہ رہی ہے، جانور کو معبود بنائی ہے، سب سے پہلے بھائی کے پاس آئے۔ اتنے جلالی پیغمبر غصے میں آئے، دو پیغمبر گتھم گتھا ہوئے ہیں، یوں پکڑا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے داڑھی کے بالوں کو، سر کے بالوں کو پکڑ کے جو جھنجھوڑا ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ہارون چیخ اٹھے، یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے مائے جائی بھائی، میرے داڑھی اور سر کے بالوں کو کیوں پکڑتے ہو؟ میرے داڑھی اور سر کے بالوں کو تو چھوڑو۔ حضرت موسیٰ نے پکڑا ہے، اختلاف ہوا ہے، یہ دیکھے گتھم گتھا ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہے، علی اور معاویہ میں کسی بات پہ اختلاف بھی ہوا ہو، اس کے باوجود بھی علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی صحابی ہیں۔ علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، بھائی بھائی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، رائے کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن تنقید کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، معاویہ نام بھی بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہے۔ معاویہ نام کہتا میں نہیں مانتا معاویہ کی حکومت کو۔ میں نے کہا تو نہیں مان تو تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ وہ جو حکمرانی کر کے گئے چلے گئے، کر کے گئے چلے گئے، تو نہ مان، حکومت نہیں۔ میں کہتا ہوں خطوط لکھ کر آقا کی جو ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، ابے نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ ہاں دعا سرکار نے دی، پورا اسے پروردگار نے کیا، جبھی رب نے ہادیہ مہدیہ میں اسے شامل کیا۔ اس کے بعد بھی نہ مانے جو اپنے ابی سفیان کو، اس نے خود ہی ٹھکانہ اپنا حامیہ میں کیا۔ ہاں ہاں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمندروں پر جب پہنچے، شیطان رات کو شام کو تخت لگاتا ہے، آج اسے تخت لگانے کی جگہ ہی نہ ملی ہوگی، کیوں کہ آج وہ آیا ہے کہ جس نے بحری بیڑے تیار کر کے محمد عربی کی وہ بشارت لی ہے، جو پہلا بحری بیڑا تیار کرے گا اس لشکر میں جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ ایسا بحری بیڑا اور ایسا لشکر جنتی۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جائے وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، تیرے بعد ہوئے ہیں، تیرے دادا کے بعد ہوئے ہیں، بعد میں ہوئے۔ یہ بات تو امام بخاری بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بعد میں ہوئے، ان سے بھی پہلے ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات ابو بکر، عمر، عثمان، علی کہیں تو ججتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہوئے پہلے ہوئے یہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتا۔ ہوئے تو صحیح نا، نبی کو دیکھا تو ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن صحابہ وہ بھی ہیں۔ اللہ نے اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کہتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن رب صحابہ کے بارے میں اشکال قرآن میں نہیں چھوڑتے، شبہات نہیں چھوڑتے۔ سوال ہوتا ہے ربا جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے درجہ تو بتا دیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے جو پہلے ہوئے، لیکن جو بعد میں ہوئے ان کے متعلق ہم کیا عقیدہ رکھیں، ان کے متعلق ہم کیا سوچ رکھیں، ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہو۔ آگے رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے دونوں طبقوں سے کیا ہے، جنتی دونوں ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر اعتراض، یہ نام صحیح نہیں ہے، تو نے رکھا ہے، نام صحیح نہیں ہے۔ 19 نام کے صحابہ ہیں معاویہ، ان کے نام غلط ہوتے نبی تبدیل کرتے۔ میرے پیغمبر پر کوئی ایمان لاتا نبی نام پوچھتے، نام صحیح نہ ہوتا تبدیل ہوتا۔ حضرت جویریہ سے پوچھا نام کیا ہے، فرمایا برہ، ان کا نام تبدیل کر کے نبی نے جویریہ رکھا۔ حضرت زینب سے پوچھا نام کیا ہے، برہ، حضرت زینب کا نام برہ تبدیل کر کے زینب رکھا۔ حضرت آس وہ آئے، نبی نے ان کا نام چینج کیا۔ ایک شخص اتلا نام کا آیا، نبی نے اس کا نام چینج کیا۔ ایک شخص مسلمان ہوا، نبی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، فرمایا میرا نام عبد الشر ہے، نبی نے فرمایا نہ تیرا نام اب عبد الخیر ہے۔ ایک عورت نبی کے پاس آئی، اس نے اپنا نام بتایا، پیغمبر نے نام سنا تو فرمایا نہ تیرا نام جمیلہ ہے۔ یہ پیغمبر اگر کسی کے نام میں کوئی ڈیفیکٹ دیکھتے، کوئی نقص دیکھتے اسے چینج کرتے، لیکن معاویہ نام لے کر نبی معاویہ کو دعائیں دیتے ہیں، قرآن کی کتابت کرواتے ہیں، معاویہ کو نبی خلافت کی پیشن گوئیاں کرواتے ہیں۔ اس نام میں ذرا بھی کوتاہی ہوتی میرے نام بھی یہ بھی نام چینج کرتے۔ اور پھر ایک کہتا ہے جیسے سوشل میڈیا پہ بھی کہ معاویہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھونکنے والا۔ ذرا توجہ کرنا، میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا، دیکھو معاویہ نام کے کئی معنی ہیں۔ آسمان کے چاند کی ایک منزل کا نام معاویہ، جو پتھر آپ دیکھتے ہیں رستوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ کلومیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی حیدرآباد اتنے کلومیٹر اتنے، اس پتھر کو بھی معاویہ کہتے ہیں جو راستہ بتائے۔ معاویہ جنت کا راستہ، منزل کا راستہ بتاتا ہے۔ آسمان کے تارے کا نام، کبھی یہ 3 ستارے ایک ساتھ جو ہوتے ہیں نا، اس کے سامنے ایک ستارہ بہت زیادہ چمکتا ہے، اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ کبھی رات میں موقع ملے تو میں نے کئیوں کو دکھایا بھی ہے، میں نے کہا ذرا بتاؤں کہ معاویہ ستارہ کون سا ہے، یہ والا جو سب سے زیادہ یہ چمک رہا ہے نا، ان 3 ستاروں کے سامنے یہ معاویہ ہے، یہ معاویہ نام کا ہے۔ اب اس پہ کہتے ہیں جناب اس کے معنی ہوتے ہیں بھونکنے والا، نہ معاویہ کا مطلب ہوتا ہے بھونکوانے والا۔ ایک یہ بھی معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ طلبہ جانتے ہیں، یہ لفیف مقرون سے اگر اوا یا وا آویہ، اس کے معنی ہوتے ہیں بھونکنے والا، آویہ۔ لیکن جب یہ ثلاثی مجرد سے جب ہوتا ہے آویہ، اس کا معنی بنتا ہے بھونکنے والا۔ لیکن جب یہ متعدی معنی میں آتا ہے، باب مفاعلہ کے معنی میں، ایک اصول ہے عربی کا، زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی،
کہ ہر حرف کی زیادتی سے معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، معنی بھی پھر متعدی ہو جاتا ہے، معنی بھی تبدیل ہوتا ہے. ایک حرف زیادہ کرو اس میں معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اب دیکھو آویہ مطلب بھونکنے والا، معاویہ مطلب بھونکوانے والا. چلو سمجھ نہیں آتا تو یوں سمجھو ایک حرف سے معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے. ہاں آپ جانتے ہیں ظاہر اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونے والا، لیکن مظہر ظاہر کرنے والا. ماتا مرا ہوا، ممیت اضافہ ہوا حرف کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا. خارج نکلا ہوا، مخرج نکالنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، مذکر یاد کروانے والا، ذکر کروانے والا. اسی طریقے سے عاجز مطلب کمزور اور معاجز کمزور کرنے والا. تو پتہ چلتا ہے عاجز مطلب کمزور، معاجز کمزور کرنے والا، ماتا مرا ہوا، ممیت مارنے والا، ظاہر واضح ہونے والا، مظہر ظاہر کرنے والا، خارج نکلا ہوا، مخرج میم کا اضافہ نکالنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، مذکر یاد کروانے والا، ماتا مرا ہوا، ممیت مارنے والا، عاجز کمزور، معاجز کمزور کرنے والا، آویہ بھونکنے والا، معاویہ بھکوانے والا. ایسا اسم با بھونکوانے والا جس کو دیکھ کے کتے بھونکیں. اور یہ اسم با مسمى ہے. کسی منافق کی مجلس میں معاویہ، اب دیکھ فوراً بہو شروع ہو جائے گا. یہ ہے معاویہ، یہ یاد رکھنا. مزید سے معنی اور ہے، مجرد سے اور ہے. یہ غلط فہمی بڑوں بڑوں کو ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان دی. ابھی پنڈی میرا بیان تھا، وہاں مجھے کسی نے کہا ادھر ایک پیر صاحب ہے اس نے حضرت معاویہ کی توہین کی ہے. ہم نے اشتہار لگائے تو اس کو بھی اتارا، کہا نہیں یہ برداشت نہیں. میں نے وہاں اس کو خطاب کر کے کہا پیر صاحب کو، ابھی اس کی حالتیں بھی خراب ہیں، ابھی ایف آئی آر ساتھی کروا رہے نا. اب کہہ رہے نہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں، حلوے پتہ ہے، مانڈے پتہ ہے، اہل بیت کے نام پر لوگوں کے جیبیں خالی کرنا پتہ ہے، اور اس معاویہ کا نہیں پتہ جس نے آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی کی. میں نے کہا تیرے جیسے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ میں پیرانے پیر کی بات کرتا ہوں. جس سے کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ سے معاویہ کی فضیلت کیا ہے؟ معاویہ کی فضیلت میں زیادہ قصیدے نہیں پڑھے، مختصر بات کر کے ان کی اہمیت بتائی. پیرانے پیر جیسا انسان کہتا ہے میں رستے میں بیٹھا ہوں اور معاویہ گھوڑے پر آ رہے ہوں اور معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے گرد اٹھے اور وہ گرد اور مٹی میرے جسم پہ لگے، میں سمجھوں گا قیامت میں میری نجات ہو جائے گی. یہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ. 22 رجب حضرت معاویہ کا یوم شہادت ہے. بات تھوڑی سی آج کبھی کبھی سال میں ایونٹ آتے ہیں اس میں بات لمبی ہو جاتی ہے. اسی 22 رجب کو لوگ کنڈے بھی کرتے ہیں. دیکھو پہلی بات یہ یاد رکھنا، ہم نظر و نیاز ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں. ہم علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جو ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ کسی مردے کی ایصال ثواب کے لیے کچھ بخشا جائے تو بالکل جائز ہے، لیکن شرط ہے کوئی چیز متعین نہ ہو، دن متعین نہ ہو، شرائط نہ ہو. مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنے اطلاق پہ چلتا ہے. جو چیز بھی نفل پڑھ کے مردے کو بخش دو تب بھی ثواب ہے، کھانا کھلا دو غریب کو تب بھی ثواب ہے، کسی کو کپڑا پہنا دو غریب کو تب بھی ثواب ہے، کسی بچے کو قرآن کریم دلا دو، مسجد میں رکھوا دو تب بھی ثواب، ان کو بخش سکتے ہو. لیکن سازشوں کو سمجھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے چھپ کر دعوتیں کیں، دعوتیں اڑائیں، لوگوں کو دعوتیں کیں، اور آج تک 22 رجب کو کنڈے گھر کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں اور نام لیا جاتا ہے یہ حضرت جعفر صادق کے کنڈے ہیں، جبکہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ وفات ہوئی.
ویسے تم لوگوں کے اصول ہیں 11ویں اس مہینے میں دینا ہے جس میں جناب حضرت پیران پیر دنیا سے گئے، حلیم اس مہینے میں دینا ہے جس مہینے میں حضرت حسین دنیا سے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں آ کر اصول کیوں چینج ہو گئے؟ اور خاص 22 تاریخ، یہ دشمنان صحابہ کی سازش ہے جو تمہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ اس طریقے سے غیر شعوری طور پر ہم سے سازشیں کرواتا ہے، ہم سب سمجھ نہیں آتی۔ بچے کو 3 دانے دو نا چھالیے کے، کیا کہتا ہے؟ 3 تو دشمن ہوتے ہیں، یہ اس نے تجھ سے یہ بات کروائی اور ذہنوں میں ڈالی ہے کہ 3 سے مراد ان کے ابو بکر عمر عثمان ہیں۔ آج کراچی کی اصطلاح میں بات پتہ نہیں اور جگہ ہو نہ ہو، کوئی زیادہ بیوقوف بنا رہا کہتا ہے ماموں بنا رہا ہے، اب اس نے اس کو ماموں بنا دیا، یعنی پاگل کے معنی میں، اور ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ ماموں یہ حضرت معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، معاویہ امت کا ماموں ہے کہ ان کی بہن نبی کی بیوی ہیں۔ اس طرح کی اصطلاحات سے بچو، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ بات بھی میں کہہ دے ہوں، آج اکثر ائمہ کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اس میں ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ لا تغادر ذنبا، اللہم اغفر للعباس۔ یہ ہنگو میں بھی ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا حضرت عباس سے کون سا ایسا گناہ ہوا کہ ساری امت ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہی ہے؟ اللہم اغفر للعباس، ٹھیک ہے یہ روایت ترمذی میں، لیکن اس کا راوی ذرا پڑھ کے دیکھ لینا کون ہے۔ ہمارے حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کو بیٹی کا رشتہ شروع میں نہیں دے رہے تھے۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم نبی کی حضرت فاروق اعظم کی بیوی ہے نا، تو حضرت علی پہلے رشتے پر راضی نہیں تھے کہ ام کلثوم ابھی چھوٹی ہیں، تو حضرت عباس کو حضرت عمر نے سفارش کی کہ علی سے کہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرے تاکہ میری نسبت علی کے خاندان سے ہو جائے، اہل بیت کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عباس کی سفارش پر حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ ان کو آج تک حضرت عباس کی اس بات پہ مروڑ ہے کہ حضرت عباس نے یہ رشتہ کیوں کروایا۔ یہ روایت یوں بن گئی کہ اس گناہ پر امت سے عباس کی معافیاں منگوا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہم اغفر للعباس۔ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ہاں جو گناہ ہے وہ یہ کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو سفیان کو مکہ سے نبی کے خیمے تک حضرت عباس سفارش کے لیے لے کے گئے تھے، اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے نبی صرف معاف نہیں کیا، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ابو سفیان اپنے علاقے کا سردار ہے، اور سردار کو کوئی عزت بھی تو ملنی چاہیے نا، کوئی حوصلہ بھی تو ہو، اس کی ایک رسپیکٹ بھی تو ہو۔ تو نبی نے فرمایا عباس جاؤ ابو سفیان سے کہہ دو تجھے یہ عزت آج مکہ فتح ہونے کے بعد دیتا ہوں، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ پھر اللہم اغفر للعباس وولدی، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ کنڈے شریف ایک کہانی بنائی، منشی جمیل احمد ہندوستان رامپور کا رہنے والا تھا، یہ رامپوری ناراض نہ ہونا اچھا، یہ وہاں سے چلی ہے رامپور۔ رامپور بھی پتہ نہیں کیوں رکھا ہے نام، اوپر سے رام رام کرتے تھے نیچے سے پر پر کرتے تھے، شاید اس لیے رام رام۔ اب جناب منشی جمیل احمد نے کتاب لکھی داستان عجیب، اور پھر آپ کو پتہ اس میں اس نے واقعہ لکھا کہ بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی، اس زمانے میں وزیر تھا، وزیر کی بیوی تھی، لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، اچھا جوڑی ضرور تھی۔ اب جناب یہ ہوا، اب ایک دن دیکھا لکڑہارے کو اتنا امیر ہو گیا، اتنا امیر، میں واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ وزیر نے پوچھا بھائی تو اتنا امیر کیوں؟ وزیر کی بیوی نے کہا ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈے کیے تھے، اس لیے ہمارا آدمی کلاڑی سے لکڑی کاٹ رہا تھا، وہ زمین پہ لگی، اسے زمین خالی خالی نظر آئی، اس نے کھدائی کی، نیچے سے جناب سونے کی دیگ نکل آئی اور سونا نکل آیا۔ اول تو یہ اس کے لیے جائز تھا یا نہیں لینا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ناجائز مال سے دیکھو کنڈے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب جناب اس کے بعد وزیر نے کہا
چلا بے ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. وزیر نے انکار کیا, اب وزیر پر عذاب آنا شروع ہوا. کنڈوں کا انکار کیا. بادشاہ کا بیٹا شکار پہ گیا ہوا تھا, وہ بنا پتہ چلا وزیر نے اسے قتل کروا دیا. اب بادشاہ نے ادھر وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر لیا. کہا دونوں گیل میں سوچتے ہم سے کون سا گناہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے. اور نماز چھوڑی تھی, نہیں نماز چھوڑنے پہ تھوڑی کوئی عذاب آتا ہے. اوہو ہم نے بد نظری کی تھی, نہیں بد نظری پہ کیا, سارا دن دیکھتے رہو تاڑتے رہو, اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ہم نے جھوٹ بولا تھا شاید عذاب آیا اس لیے. ابے جھوٹ سے کوئی عذاب آتا ہے؟ جھوٹ تو چلتا رہتا ہے ایسے, نو پرابلم, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. او بھائی لگتا ہے ہم نے ظلم کیا تھا کسی پر, وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کے. کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, وزارت کی کرسیوں پہ کر کے جو کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں دیکھو لینڈ لارڈ بن جاتا ہے, کوئی لندن میں گھومتا ہے, کوئی ماشاءاللہ پیرنی کے ساتھ گھومتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. ظلم کرنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب سوچتے ہیں ہم نے گناہ کیا کیا جس وجہ سے وزیر کی بیوی کو یاد آیا, او ہو ہم نے کنڈوں کا انکار کیا تھا. ہوئے 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 یہ بڑا گناہ ہوا تھا, بہت بڑا گناہ, شرک سے بھی بڑا گناہ, کفر سے بھی بڑا عذاب آتا ہے اس سے. یوں ڈرایا. اس قوم کو تو ڈرانا آسان ہے نا, ایک پرچہ لکھ کے نیچے لکھ دو اس کو جو نہ چھپوائے اس پر عذاب آئے گا. دیکھو فوٹو اسٹیٹ والے کے مزے, میسج تجھے کریں گے. اگر آپ کو اللہ اور رسول سے محبت ایسے 100 لوگوں تک سینڈ کریں, اس بدبخت کو تو فوراً میسج کر, اللہ رسول سے تجھے محبت ہے 500 کا بیلنس بھیج, میں 200 کو سینڈ کروں گا. اب اس کو دیکھتا ہوں کتنی اللہ رسول سے محبت ہے. یہ اس طرح کی معیار محبتوں کو دکھاتے ہیں. کنڈوں کا انہوں نے وہی توبہ کی, یا اللہ ہمیں اس نجات دے, اللہ ہم جو ہے نا آئندہ کنڈے کریں گے. تو بادشاہ کا بیٹا جو قتل ہوا نا, رومال میں اس کا جو سر آیا ہوا تھا, تو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. کہہ رہے یہ کیا, یہ تو زندہ ہے. رومال میں پھر کیا تھا؟ جب کھول کے دیکھا تو وہ تربوز کٹا ہوا تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ تو بولو یار. اللہ کے بندے, اتنی یہ دادی اماں نانا اماں جا کے جو ہے نا وہ کہانی سنائے بچوں کو جھوٹی. تو کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. اب انہوں نے جناب توبہ کی. بادشاہ نے بلایا, کہا نہیں تم بے قصور ہو. انہوں نے کہا ہم نے کنڈوں کا انکار کیا. پورے محل کے اندر کنڈوں کی رسم آئی. او امام جعفر صادق نے دیکھا کنڈے کرتے ہوئے, تو فرمایا کہ ان لکڑ ہارے کو جو آج کے دن کنڈا کرے گا, میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا, میں اس کی بخشش کرواؤں گا. بس لکڑ ہارے کی بیوی نے کنڈے کیے, چنانچہ یہ ہوا اور وہ ہوا. حضرت جعفر صادق کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ خلافتیں تھیں. وزیر شزیر اس زمانے میں تو تھے ہی نہیں. اب یہ کیا ہے, یہ سازش کو سمجھو. ہم نظر و نیاز ایصال ثواب کو, لیکن یہاں اس کے منکر نہیں ہے ایصال ثواب کے, لیکن یہاں ایک سازش ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اس بارے میں ذرا خیال کریں, خود بھی بچیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی بچائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت کرنے کا 22 رجب کو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت عظیم الشان مطالباتی جلوس نکالے گی. آؤ گے؟ تیار ہو؟ اس نام پر صحابہ کی عظمت پر ہم نے قربانیاں دی ہیں, مارے کھائی ہیں. کتنے کتنے شہزادے اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے, اور کتنے کتنے جوان اور علماء. اور آگے 14 مارچ آ رہی ہے, مولانا عبد الغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی کاز کے لیے, صحابہ کی عظمت کے لیے شہید ہوئے. اور جس شخصیت نے اپنے کپڑوں پہ کبھی مٹی لگنے نہیں دی, منو من مٹی کے نیچے صحابہ کی عزت کے لیے اسے بھی دفنایا ہے. کیا عظیم انسان تھے, کیا نفیس انسان تھے, کیا خوبصورت انسان تھے. یقین کرو داڑھی بالکل سفید, بال بالکل کالے, ایسا لگتا تھا کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل کے آ گیا. 8 دن اس بندے کی قبر سے خوشبو آتی رہی. خوشبوئیں اسی کی قبر سے آتی ہیں جس کے کام بھی خوشبو والے ہوں, جس کے کام بھی معطر ہوں, عزتوں والے ہوں. اور افسوس آج تک ان کے قاتلوں کا نہ پکڑے جانا, یہ بات, یہ دلیل ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہاں ذرا سا کچھ ہو انہیں اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے, ان کے لیے اتنا تعاون. یہ 2 طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی. چائنا کے اندر طلبا کرونا وائرس کا شکار, ان کے والدین چیخ چیخ کے, انہیں تم نے نہیں لایا. ایران کے اندر جو گئے ان کو کیوں آنے دیا؟ اس کرونا نے
بہت سے چہرے سامنے دکھائے کہ کون کون ہے جو وہاں چھپ کے جاتا تھا اور ٹریننگیں کرتا تھا، یہاں فرقہ واریتیں پھیلاتا تھا، اور اس میں سر فہرست وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا بہنوئی بھی ہے، جو پکڑا گیا، جو ادھر سے آیا کرونا کا شکار ہو کے آیا۔ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ انہیں کیوں آنے دے رہے ہو؟ جب چائنا میں میرا سنی مسلمان بیٹا اور میرا بھائی طالب علمی کے لیے گئے علم پڑھنے، اسے نہیں بلاتے کرونا نہ ہو جائے تو یہاں رونا ہو جائے گا؟ سارے ایرانی بدبخت یہاں آ کر کرونا پھیلا رہے ہیں، پہلے فرقہ واریت پھیلائی، پھر دہشت گردی پھیلائی، پھر مذہبی گندا لٹریچر پھیلایا، اور اب کرونا پھیلا رہے ہیں۔ کب تک سر پہ بٹھاؤ گے؟ اس کا سدجواب ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رات کاتب قرآن